ٹھیک ہے ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر اچانک پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں سے 1 سرکاری اور 3 نجی ادارے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ان اداروں پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں حصہ لینے کا الزام لگایا ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ نجی کاروباری اداروں پر پابندیاں لگانا مایوس کن ہے۔ حبیب صاحب، آپ نے کہا تھا کہ بات بیانات اور سے آگے جائے گی، یہیں تک محدود نہیں رہے گی، بات واقعی بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ جو پابندیاں ہیں، کیا اس کا تعلق ہمارے سیاسی معاملات سے بھی ہے؟ سیاسی معاملات سے بھی ہے۔ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے دفتر خارجہ نے ایک سٹینڈرڈ قسم کا بیان دیا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا دفتر خارجہ یہی سوچ رہا ہے جو یہ بیان بتا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وی آر سیریسلی مسٹیکن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امبیلنس کو بڑھانے کی کوشش ہے، تو امبیلنس اب آپ نے امریکن کانٹیکسٹ میں بیلنس کوئی چیز نہیں رہا۔ یہ پرانی 60s کی اور 70s کی بات ہوا کرتی تھی کہ جب یہ دیکھا جاتا تھا کہ انڈیا اور بھارت میں، خطے میں ہتھیاروں کا بیلنس کیا ہے۔ آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2005 سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہماری وزارت خارجہ کو وہ بھی نہیں پتا، یا پتہ نہیں یہاں پہ اخبار ہی 10 سال بعد پڑھتے ہوں گے یہ لوگ، کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکن اپروچ میں کیا فرق آ چکا ہے، اور پھر اس کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو توازن ہے، اس کا مطلب امریکن ڈکشنری میں کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک بہت ہی مسٹیکن اور نیویٹی پر مبنی بیان ہے۔ دوسری بات، جہاں تک ہماری پولیٹیکل صورتحال ہے، بالکل اس کا اس سے تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے، ایک ایسا پریزیڈنٹ جو الیکشن ہار چکا ہوا ہے، پریکٹیکلی اس کی پارٹی الیکشن ہار چکی ہوئی ہے، اور اس کی آپ ہمت یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح کے، پاکستان کی جو کمپنیز ہیں اور پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک لا یعنی سی بات کر رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی فیکٹ شیٹ ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چونکہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان کا الیکشن، اس کے اوپر آپ دیکھیں، ذرا ترتیب دیکھیں، پاکستان کے سب سے پہلے الیکشن کے اوپر اعتراض اٹھا، پھر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اعتراض اٹھا، پھر عمران خان کا نام بار بار گونجنے لگا، اور جب یہاں پہ وہ تو یہاں کی صورتحال تھی، جب انہوں نے پورا دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ واقعی صورتحال ڈیوائیڈڈ ہے اور حکومت ایسی ہے جس کے مینڈیٹ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ویج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا، یہ موقع ہے صحیح ضرب لگانے کا، تو لہٰذا پاکستان اگر کو کل کو اس کے اوپر ابھی سے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دو، تو لہٰذا ایسے موقع پہ جب اندرونی طور پر آپ کمزور ہوں گے، تو کون سا ملک ہوگا جو آپ سے دوستی فرمائے گا؟ سبھی آپ کو یا تو مشورہ دیں گے یا اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو آپ کا بہت مخلص دوست ہوگا وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ جناب آپس میں سیٹنگ کر لیں، اور جو فائدہ اٹھانے والا ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ تو بالکل ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا۔ بائیڈن تو جا رہے ہیں، ٹرمپ آ رہے ہیں، تو کیا سلسلہ یہاں تک ہی رہے گا یا بھی آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، مجھے جو ریچرڈ گرینل ہے وہ ٹرمپ کے ممکنہ مشیر ہیں یا بائیڈن کے مشیر ہیں؟ زلمے خلیل زاد سابق ٹرمپ ہی کے مشیر تھے نا، جنہوں نے افغانستان کے ساتھ پیس ڈیل نیگوشیٹ کی تھی۔ انہوں نے کیا آج اپنا ٹویٹ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھیے، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جب پاکستان کے اندر کوئی یعنی ایک سیاسی بحران آپ کو ہر وقت نظر آ رہا ہو، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دنیا کا ہر ملک آپ سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آپ کا عزیز ترین دوست ہوں گے وہ آپ کو مشورے دیں گے اور آپ کی مدد سے پھر گریز کرنا شروع کر دیں گے۔ حبیب صاحب، آئینی ترامیم، الیکٹورل پروسیس، یہاں بھی معاملات کچھ وہی آ رہے ہیں جو ہم اپنے دیکھیے، ایک جنرل صاحب تھے، جنرل عارف صاحب، وہ بڑے طویل عرصے اس کے سربراہ رہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے، اور ان کے دور میں پاکستان کی اولمپک میں جو کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ تو ظاہر ہے یہ وہی چٹے بٹے ان کے اس وقت بھی میرا خیال ہیں، اور جن سے پہلی دفعہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو آئیں بائیں شائیں کریں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس خط میں متعین انداز میں بتایا گیا ہے کہ آپ جرم کیا کریں۔ حبیب صاحب، جیسے کہ دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیرونی دباؤ ہے بھی اور مزید بڑھتا بھی جائے گا،
حکومت کیا سوچ رہی ہے ابھی تک؟ ہم دیکھ رہے ہیں پہل کا انتظار ہو رہا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار تک مذاکرات شروع ہو جائیں گے. ادھر خان صاحب کہہ رہے ہیں اتوار تک مطالبات نہ مانے تو سول نافرمانی شروع ہو جائے گی. عظمیٰ آپ نے حکومت کا کہہ کے اور اس پہ سوچ کا بوجھ ڈال کے آپ نے نازک کندھوں پہ وہ وزن لاد دیا ہے جو یہ اٹھانے سے قاصر ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہ خود سوچتی ہے، نہ خود بولتی ہے، نہ خود کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ سوچ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کر سکتی ہے. اچھا. یہ جو کچھ بھی ہے دراصل ایک ہدایت کاری کے نتیجے میں ہی پرفارم کر سکتی ہے. اچھا. تو اب جب یہ خود کچھ کرنے کی کوشش کرے گی تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ کیا واقعی یہ خود مصنف ہے یا محض کسی کے لکھے ہوئے ڈرامے کا ایک کردار ہے. تو اب تک تو یہ ایک ڈرامے کے لکھے ہوئے کردار سے زیادہ نہیں ہے. کبھی اس کو وردی پہنا دیں، کبھی اس کے سر پہ کلہ رکھ کے اسے کوئی جاگیردار بنا دیں، کبھی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کے اسے ملزم بنا دیں. تو لہٰذا ابھی تک تو اس حکومت نے اپنی سکت دکھائی ہے، نہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی ہے. اب یہ ایک موقع ایسا ضرور ہے کہ جہاں پہ اگر حکومت خود فیصلہ کرے تو یہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہو سکتی ہے. بصورت دیگر تو کوئی ایسا سوچنا کہ یہ کوئی اس جو عدم استحکام سے یہ حکومت نکال لے گی وہ تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا عبیر صاحب، یہ جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اتوار تک کی، اتوار تک تو حکومت یہ مطالبات نہیں مان سکتی. عظمیٰ مذاکرات میں بیک وقت دباؤ بھی رکھنا ہوتا ہے اور پیشکش بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے. اچھا. اگر صرف پیشکش ہوگی تو کون مذاکرات کرے گا، اور اگر صرف دباؤ ہوگی تو بھی دباؤ ہوگا تو کون مذاکرات کرے گا. اچھا. تو پیشکش اور دباؤ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دوسری بات اس میں مذاکرات کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کبھی بھی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آفر نہیں ہوتے. اچھا. ایک خاص مدت ہوتی ہے، ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں پہ آ کے کوئی پارٹی یا ساری پارٹیز مذاکرات کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو اب اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب ایک دفعہ عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آفر آ گئی تو مسلسل آتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. تو انہیں بھی کہیں فل سٹاپ لگانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو جیل میں یہ بتایا گیا ہے اور انہوں نے کافی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی آپ نے دباؤ کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کم کیا ہے. تو پھر ان کے ایک ساتھی نے انہیں بتایا عمران خان صاحب کو کہ جو ان کے ظاہر ہے کو ایکیوزڈ بھی ہیں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا ہے کہ توقع یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ 1-2 دن میں کوئی ایسی کمیٹی اناؤنس کی جائے گی جو باقاعدہ طور پر مذاکرات کرے گی. اچھا. تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم اتوار والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس پہ کام شروع کر دیں گے. اچھا. تو اب دیکھیں کہ حکومت کے پاس یہ چھوٹی سی ونڈو ہے، ملک کو ایک سیاسی عدم استحکام سے نکالنے کی، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی ہے، اٹھا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے 2 مطالبات رکھ رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ان مطالبات اور سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ معاملات آگے نہیں چل سکتے. اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فریقین کو پھر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا؟ دیکھیں میں تو اس کے بارے میں جی بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی مذاکرات سے پہلے حکومت کو اقدام کرنا پڑے گا. اگر ابھی تک یہ ڈیمانڈ نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قیدیوں کو رہا نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. مذاکرات کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے. ایک پارٹی کی مین لیڈرشپ جو ہے اس کے چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے، اس کے وائس چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے، اس کے تمام جو مین لوگ ہیں وہ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے 3rd ٹیئر جا کے ان سے مذاکرات کرے. کیوں کرے؟ اور کیوں نہ ان کو کیا جائے اور سامنے بٹھایا جائے. کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو